الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد. اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 25ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. 25ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کی بقیہ 8 آیات یعنی آخری 8 آیات اس میں شامل ہیں، آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 57 تک. اس کے علاوہ 4 صورتیں مکمل ہیں. سورہ شورا ہے، اس کی 53 آیات ہیں. سورہ زخرف ہے، اس کی 89 آیات ہیں. سورہ دخان ہے، اس کی 59 آیات ہیں. اور اسی طرح سورۃ الجاثیہ ہے، اس کی 37 آیات. سورہ حامیم سجدہ کے بارے میں کل بات ہوئی تھی کہ یہ بنیادی طور پر رسالت کے اثبات اور توحید کے آفاقی دلائل پر مشتمل ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، ہدایات اور نصیحت بھی کی گئی ہے، اور ساتھ یہ سبق اہل ایمان کو دیا گیا ہے کہ توحید اور آخرت پر صبر و استقامت دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ 25ویں پارے کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ الیہ یرد علم الساعہ، ہر قسم کا علم اللہ کے پاس ہے. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. شگوفے میں پھل جو نکلنا ہے، جو اس کے اندر موجود ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. رحم مادر میں جو بچہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اللہ اکبر. کب اس نے دنیا میں آنا ہے، یہ سارا کا سارا علم اللہ کریم کے پاس ہے. گویا اللہ کا علم محیط کلی. پھر فرمایا کہ مشرک جو ہیں یہ قیامت والے دن انکار کریں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، جو کچھ وہ اس سے پہلے کرتے رہے سب ان کا گم ہو جائے گا. پھر آگے آیت نمبر 49 سے 51 تک انسانی نفسیات کا ذکر ہے. نعمتوں پر اترانا اور مصیبت پر لمبی چوڑی دعائیں کرنا اور ہائے وائے کرنا، یہ ایک انسانی نفسیات. پھر اللہ کریم نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو دنیا میں مالدار ہیں ان کو ایک خوشگمانی ہو جاتی ہے اپنے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی مال ملا ہوا ہے، ہمیں آخرت میں بھی موجیں ہی ہوں گی. اللہ اکبر. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، وہاں جا کے بھی ہماری موجیں ہی ہوں گی. دنیا میں ہم نے موجیں کی ہیں، وہاں جا کے بھی ہمارے پاس موجیں ہوں گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس پہنچو تو صحیح. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، لگ پتہ جائے گا. ہم اس دن بتائیں گے تمہیں کافروں کو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب جو ہے وہاں پہنچے گا، اور وہاں جا کے ان کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. آیت نمبر 53 بہت اہم ہے. علم کے اعتبار سے 2 قسم کا علم اللہ کریم نے انسانوں کو عطا کیا ہے. ایک تو وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آیا، اور دوسرا علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک علم حاصل کرنے کی استعداد رکھی ہے، پوٹینشل رکھا ہے. لہذا انسان اس کو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں. وہ جو شروع میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام بتا دیے گئے تھے. کیا مطلب؟ دنیا کے سارے علوم دراصل ایک پوٹینشل کی حیثیت سے، ایک استعداد علم کی حیثیت سے انسان کے اندر موجود ہے. انسان اگر ایکسپلور کرنا چاہے، علم حاصل کرنا چاہے، ایکوائر کرنا چاہے، وہ کرتا جائے گا. آہستہ آہستہ اس کو علم حاصل ہوتا جائے گا. ایک علم ہے جو شریعت نے دیا ہے. لیکن یہ جو کائنات کے اندر آفاق و انفس کے اندر، آفاق کے اندر اور انفس، جتنے بھی کائنات کے اندر وجود ہے، ان کا علم اور جو قرآن کے اندر دیا گیا علم ہے، ان کے اندر کوئی تضاد اور تفاوت نہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے
کہ قرآن کے جملوں کو، قرآن کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے. خود قرآن نے کہا ہے یہ آیات ہے. آیات کا مطلب ہے نشانیاں. اس میں بھی نشانیاں ہیں، آفاق و انفس میں بھی نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں، ان کے اندر کوئی تفاوت اور تضاد نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو باہر پھیلی ہوئی کائنات ہے اس کا علم تحقیق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، ترقی کے ذریعے آہستہ آہستہ لوگ جو ہے حاصل کرتے جا رہے ہیں. مختلف علوم کے اندر لوگوں کو پتہ چلتا ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی علم اپنی انتہا کو پہنچے گا، وہ جو انسان ایکسپلور کر کے، تحقیق کر کے، سائنسی تحقیق کر کے کبھی بھی جب وہ اپنی انتہا کو پہنچیں گے تو وہ علم کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا. البتہ اس کی ابھی راستے کی کوئی منزل ہو تو اور بات ہے. یہاں اللہ کریم نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو دکھائیں گے ہم اپنی نشانیاں. وہ نشانیاں یہاں تو بیان ہونے والی نشانیاں بیان ہو گئی، یہ تو قیامت تک کے لیے یہی رہیں گی، اس کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن انسانوں کا علم بدلتا رہتا ہے. جب وہ حتمی کسی نتیجے پر پہنچ جائے جس کے بعد تبدیلی نہ ہو تو وہ علم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب نشانیاں دکھائیں گے ان کو آفاق میں بھی اور ان کے وجود میں بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق، پھر ان کے اوپر واضح ہوگا کہ جو قرآن نے کہا تھا یہی حق. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں علم جو ہے ایک دوسرے کا. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشانیاں دیکھ کے مانا تو کیا مانا، رب کا رب ہونا کافی نہیں ہے، اس کو دیکھ کر مان لو. اللہ اکبر. آگے سورہ شورا ہے. سورہ شورا مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے ویسے تو اس پہ بنیادی طور پر وہی جو بنیادی عقیدہ سے بحث کی گئی ہے، اس بات رسالت، وحی الہی اور عظمت قرآن اس کے بنیادی موضوعات ہیں. لیکن یہ اس کا نزول جو ہے، زمانہ نزول کہتے ہیں 13 سن نبوی. 13 سن نبوی کا مطلب ہے مکی دور کا بالکل آخر. لہٰذا اس کے اندر وہ تمہید نظر آتی ہے. ایک تو کسی حد تک ایک الوداعی خطاب ہے کہ وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوچ کر جانا مکہ سے، اور دوسرا اس کے اندر مدینہ میں جو اسلامی ریاست اور حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اس کی تمہید ہے، اور شرائعیت پر مشتمل ایک عادلانہ نظام جو ہے اس کی ایک یہاں خبر دی گئی ہے اور اس کی ایک تصویر بنائی گئی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے اس کے نتیجے میں پھر توحید الوہیت، خاص طور پہ لوگ جو ہے وہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو تو مانتے ہیں، توحید الوہیت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا پھر اس کو مانتے نہیں. اس کے اوپر خاص طور پر زور دیا گیا ہے. آیت نمبر 1 سے 12 تک وحی اور صفات الہیہ کا تعارف کروایا گیا ہے. شرک کا ابطال کیا گیا ہے کہ شرک سے بچ جاؤ. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سنگینی سے آسمان پھٹ سکتا ہے. فرشتے اس جرت پر، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، انسانوں کی اس جرت پر فرشتے استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس سے ہو سکتا ہے کہ زمین تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم، آسمان پھٹ سکتے ہیں، اتنا بڑا گناہ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. یہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں آپ کو ان کے ذمہ دار تھوڑی ہیں. لیکن یہ بات علامہ شوکانی نے اور دیگر مفسرین نے کہا کہ آیت جہاد سے یہ بات منسوخ ہے. ایسے آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، تبلیغ کرتے رہیں، نہیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کریں. یہ شریعت کا ایک نظام ہے. پھر روئے زمین کا جو مرکزی نقطہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. جو مکہ مکرمہ ہے اس کو روم القریٰ کہا گیا ہے کہ یہ بستیوں کی ماں ہے. اور بستیوں کی ماں اس اعتبار سے بھی کہ وہاں سے دین اسلام کی روشنی پھیلی، اور اس اعتبار سے بھی کہ دنیا کے نقشے میں بھی اس کو روئے زمین کا وہ مرکزی نقطہ ہے. پھر فرمایا صفات الہیہ. تمہیں توحید اسماء و صفات کا پتہ تو ہے، لیکن ایک بات نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ لیس کمثلہ شیء. اللہ کا علم انسانوں کا علم. انسان کہتے ہیں انسان بھی علم رکھتے ہیں، اللہ بھی علم رکھتا ہے. اللہ بھی رحم کرتا ہے، لوگ بھی رحم کرتے ہیں. اللہ میں بھی غصہ ہے، لوگوں میں بھی غصہ ہے. یعنی کتنی چیزیں ہیں، لیکن کوئی بھی ایک چیز اللہ کی لوگوں جیسی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں.
اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صفات اللہ کی صرف درجے میں مختلف نہیں ہے انسانوں سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ درجہ مختلف ہے کہ انسانوں اللہ کا علم 100% ہے، انسانوں کا علم جو ہے 0.00001% سے یہ درجے کا فرق ہوگا، ایسا نہیں، یہ صرف درجے کا فرق نہیں، یہ نوعیت ہی مختلف ہے، اللہ کا علم اور طرح کا ہے، انسانوں کا علم اور طرح کا ہے، لیس کمثلہ شیء۔ پھر آگے آیت نمبر 13 سے 20 تک اقامت دین کی شرعی حیثیت بیان کی گئی کہ دین قائم کرنا یہ شرعی ذمہ داری۔ اب یہ جو اقامت دین کے لیے بہت ساری جماعتیں اور بہت ساری تنظیمیں آج کل اقامت دین کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے لیے یہی جو قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 13 سورہ شورى کی، یہی ایک لاہ عمل دیتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ جو دین قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا سارے نبیوں کو دیا گیا، اور خاص طور پر یہاں جن نبیوں کا ذکر ہے، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر دین قائم کرنے کا مطلب حکومت قائم کرنا ہے تو ان چاروں کی تو حکومت قائم ہوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام بیچارے 950 سال تبلیغ کرتے کرتے 60 کے 80 یا 72 لوگ جو ہے مسلمان، اور پھر وہ جو اپنی کشتی پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی پہ چڑھے، باقی سب پر عذاب آیا، ملیا بیٹو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ان کو ہجرت کرنا پڑی وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سب کی، یعنی کسی کی بھی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے ہیں تو جو وادی سینا کے اندر وہاں پہ ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور وہ مؤخر ہو گیا، حالانکہ کنعان کی بستی یروشلم کی وہ وہی منزل تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دے دینی تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ جہاد سے یہ پیچھے ہٹ رہے تھے، اس لیے اللہ کریم نے وہ مؤخر کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیہون فی الارض یہ 40 سنۃ، یہ 40 سال تک زمین میں ایسے ہی سرگرداں پھرے۔ ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی یہ سرگرداں پھرتی تھی قوم اس دوران۔ اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دین قائم کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو انہوں نے بذات خود اپنی طرف سے سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ وما صلبوہ ما قتلوہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کوئی گزنگ نہیں پہنچا، لیکن عیسائی بھی کہتے ہیں اور یہودی بھی کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ گزن پہنچا یا نہیں پہنچا، حکومت تو قائم نہیں نہ ہوئی۔ تو جب چاروں کی حکومت قائم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے اوپر ذمہ داری لگائی گئی تھی ان اقیموا الدین، کہ دین قائم کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی ذمہ داری لگائی گئی ہو اور وہ ناکام گیا ہو اس دنیا سے؟ ہر نبی کامیاب گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کامیابی کا معیار حکومت قائم کرنا نہیں ہے، جتنا اختیار جہاں پہ ہے وہ قائم کرو، یہی دین ہے، ان اقیموا الدین، یہی دین کی اقامت۔ دین کی اقامت کا مطلب ہاں البتہ یہ ضرور کرے ولا تتفرقوا فیہ، ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو توڑ کے آپس میں جوڑنے کی بات کرنی ہے، توڑنے کی بات نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ جو توڑنا ہوتا ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ توڑنا جو ہوتا ہے نا یہ اصل میں باہمی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 15 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور صبر و استقامت کا حکم ہے کہ دعوت دین جاری رکھیں مستقل مزاجی سے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اعلان جو ہے اپنے ایمان کا وہ کر دیجئے، عدل انصاف قائم کیجئے، ہمارا ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا اور ہمارا رب اللہ ہے، اسی کی حاکمیت قائم ہوگی، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ قیامت کی جلدی میں چاہتے تھے، فرمایا بے ایمان جلدی میں چاہتے ہیں، جس کو ایمان ہے نا وہ تو قیامت سے ڈرتا ہے۔ اللہ والذین آمنوا مشفقون منہا، جو ایمان والے ان کو تو قیامت سے ڈر لگتا ہے، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں یستعجل بہا الذین لا یؤمنون بہا، جن کا ایمان کوئی نہیں ہوگا، لاؤ قیامت آئے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت۔ جو دنیا چاہتا ہے نا ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم آخرت دے دیتے ہیں، اور جس کو دنیا ملتی ہے من کان یرید حرث الدنیا
وہ نوتی ہی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. ایک بات سمجھ لیجئے، جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا. فرق اتنا ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں، آخرت میں بھی ہم نے لینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. کافر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے پروگرام میں آخرت نہیں ہوتی. دنیا اس کے پروگرام میں ہوتی ہے، آخرت اس کے پروگرام میں. کافر اور مسلمان کا یہی فرق. مسلمان کہتا ہے کہ اس کے پروگرام میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. کافر کے پروگرام میں صرف دنیا ہوتی ہے. لہٰذا وہ جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے اس کو نیکیوں کا اجر ملتا ہے اس کو، کیونکھ آخرت تو اس کے پروگرام میں ہی شامل نہیں ہے. لہٰذا اس کا اجر جو ہے دنیا میں مل جاتا ہے. اور جب وہ فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری نیکیاں وہ ادھر ہی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے. پھر مشرکین کی جو خود ساختہ شریعت، اس کا رد کیا گیا آیت نمبر 21 اور 22 میں. فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. یہ جو لوگ اپنی خود ساختہ شریعت بنا کے پھرتے ہیں نا، اللہ نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی. اور فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اعتراضات کا تذکرہ ہے. اور پھر آگے توحید کی کچھ نشانیاں ہیں آیت نمبر 35 تک. فرمایا کہ یہ جو مایوسی کے بعد بارش آتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں. ارد گرد ومن آیاتی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی. پھر فرمایا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے کرتوت ہی مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ویسے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت بھی بہت سارے معاف کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اپنے کرتوت ٹھیک کر لو، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. آگے آیت نمبر 32 سے 34 تک فرمایا کشتی کی نشانی کو دیکھ لو. اللہ ویسے تو اللہ کی توحید کی بے شمار نشانی ہے. کشتی کو دیکھ لو، اگر کشتی رک جائے، ہوا جو اس کو لے کے چلتی ہے وہ ہوا رک جائے، کشتی ساکن ہو جائے یا پھر ڈوب جائے، تم کیا کر سکتے؟ ایک سوئی پھینکتے ہو ڈوب جاتی ہے. اور کشتی جو ہے وہ آپ اتنی بڑی کشتی کو نہیں ڈوبتی. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اس بات پر تو یقین ہے کہ جہاز جو اڑتا ہے اس میں سائنسی اصول اتنی سپیڈ ہو، اتنی جو ہے ہوا کا دباؤ ہو، تو آپ اوپر جو ہے پر کھول کے تو اڑ جاتے ہیں اور 200-400 مسافر لے کے اڑ جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے پرندے اڑائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان جن کو روکا ہوا ہے اللہ نے روکا ہوا ہے، اصل میں وہ سائنسی اصول نہیں. اسی طرح کشتی جو ہے، یہ جو جہاز چلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو وہ وزن کا اور جو ہم نے پانی کے ساتھ مناسبت رکھی ہوئی ہے سائنسدانوں نے، یہ شاید اس کی وجہ سے. ایسا نہیں. جو ٹائٹینک ڈوبا تھا اس کے لیے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جہاز جتنا مرضی طوفان آ جائے ڈوب نہیں سکتا. پہلے سفر پہ ہی صرف ڈوبا نہیں، پہلے ٹوٹا، 2 ٹکڑے ہو کے ڈوب گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. فرمایا کشتی کی نشانی یہ ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وما عند اللہ خیر، اللہ کے پاس جو ہے وہی سب کچھ ہے اور اللہ سے کسی کو جائے فرار نہیں ہے. کوئی شخص جو ہے اللہ سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. آگے اہل ایمان کے اوصاف ہیں آیت نمبر 37 سے 43 تک. اہل ایمان کون ہوتے ہیں دیکھ لیجیے. اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے سانچے میں دیکھا کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ نشانیاں ہیں. اللہ پر توکل کرنے والے، بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے والے، بے حیائی سے اجتناب کرنے والے، غصہ آئے تو معاف کر دینے والے، رب کا حکم ماننے والے، نماز قائم کرنے والے اور مشورے سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورے سے سارے معاملات چلانے والے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو پھر اگر کوئی مصیبت کوئی ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو اس سے بدلہ بھی لے لیتے ہیں. يَنْتَصِرُونَ، ایسا نہیں ہے کہ بدلہ نہیں لیتے، بدلہ بھی لے لیتے ہیں. یعنی مومن صرف بدو نہیں ہوتا، مومن بدلہ بھی لے لیتا ہے. بدلہ لینے کی اجازت ہے، البتہ یہ ساتھ فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. ویسے کوئی معاف کر دے اور بدلہ نہ لے تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے. صبر کرنا اور معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. آگے مشرکین و کافرین کا انجام ہے آیت نمبر 44 سے 46 تک. آیت نمبر 47 سے 50 تک فرمایا رب کا حکم مان لو عذاب سے پہلے پہلے، اور بادشاہت اسی کی ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے. ہم یہاں اولاد کی، ہماری بر صغیر میں تو اولاد واقعی کسی اور کی ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہت اس کی ہے تو پھر اولاد بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا. تو یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں دے دیتا ہے، بیٹیاں دے دیتا ہے. وہ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے.
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہیں وہ بیٹے بیٹیاں اکٹھے دے دیتا ہے، ملا کے دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، یہ سارا اس کا اختیار ہے. سبحان اللہ، انہ علیم قدیر، اور وہ جانتا بھی ہے اور اس کو اندازہ ہے پورا کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا. میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے کئی دفعہ بات ہوئی، جو بانجھ پن ختم ہوتا ہے اللہ کی تسبیح سے ختم ہوتا ہے، اور بے اولادی کا نسخہ ہے اللہ کی تسبیح، اور تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ عیب اور نقص سے پاک ہے اور ساری کمالات کی جامع ذات ہے. آگے وحی کی مختلف صورتیں ہیں، آیت نمبر 51 سے 53 تک یہ بتایا گیا ہے کہ وحی جو ہے، اصل میں وحی کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو وحی ہوتی ہے کہ فرشتہ آ جائے، آ کے تو پیغام دے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا. ایک وحی کی صورت ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہو. ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالے، القاء کر، یہ بھی وحی کی تینوں صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں صورتیں وحی کی عطا ہوئی، اور یہ مکمل ہوئی وحی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کو تینوں صورتیں عطا. وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو کیا پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے اور کیا کتاب ہوتی ہے؟ ہم نے عطا کیا تو آپ کو پتہ چلا. آگے سورہ زخرف ہے، اور سورہ زخرف بھی توحید و رسالت کا مکی صورت ہے، توحید و رسالت کا مرکزی مضمون ہے. رد شرک کے عقلی دلائل دیے گئے ہیں اور مسلمانوں کی مشکلات اور مصائب کا تذکرہ ہے. نبوت پر اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جائزہ لیا گیا ہے، بشرطانہ خرافات اور ان کا علاج بتایا گیا ہے. اور وہ جو توحید حاکمیت ہے، یا کہہ لیجئے کہ توحید الوہیت، اس کا ذکر اس میں کیا گیا. آیت نمبر 1 سے 8 تک قرآنی دعوت پر مشرکین کا رویہ، اس کا ذکر ہے کہ تمہاری شرارتیں جو ہیں جتنی مرضی بڑھ جائیں، قرآن کا نزول بند نہیں ہوگا، قرآن تمہاری شرارتوں کی وجہ سے بند نہیں ہوا. آیت نمبر 9 سے 25 تک دلائل توحید ہے اور شرک فی ذات کی تردید کی گئی ہے. بتاؤ آسمان کس نے بنائے؟ یہ وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں، سورہ مومنون میں مختلف، جو سورہ یونس میں مختلف جگہ پڑھا ہے، اور یہاں سورہ زخرف میں یہ بہت واضح طور پر. بتاؤ مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے آسمان کس نے بنائے، زمین کو بچھونا کس نے بنایا، زمین میں راستے کس نے بنائے، پانی کس نے برسایا، مردہ کھیتی کو زندہ کس نے کیا، جوڑے کس نے بنائے، سواری کے لیے کشتی اور جانور کس نے بنائے، یہ سارا کچھ کس نے بنایا؟ یہ کہیں گے اللہ نے بنایا. جب اللہ نے بنایا تو تم کدھر جاتے ہو؟ پھر آگے فرمایا کہ سواری پہ چڑھتے ہو تو پھر سواری کی دعا بھی کر لیا کرو، جس نے چڑھایا ہے اس کی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. جس نے چڑھایا ہے اسی طرف واپس بھی جانا ہے، اس نے واپس بھی بلا لینا. فرشتے اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اس کے اوپر اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹی ہیں، کچھ تو انصاف کرو. اس نے اپنے لیے بیٹیاں رکھی اور تمہارے لیے بیٹے، اور آپ خود تو بیٹی کی پیدائش پر مرنے لگتے ہو، منہ چھپاتے پھرتے ہو، اللہ کے لیے کہتے ہو بیٹیاں. اور پھر بیٹیاں جو ہیں وہ تو ویسے بھی زیور کی شوقین ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور بات یہ کہ بیچاریاں اگر ان کو جھگڑا کسی سے کرنا ہو نا، لڑائی پڑ جائے تو بیچاری میں روتی چلاتی ہیں، ان کو ٹھیک طرح سے اپنا موقف بیان کرنا بھی نہیں آتا. اللہ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. تو کس طرح سے آپ اللہ کے لیے اللہ کے غلام ہیں، فرشتے تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے کارندے ہیں، تم نے ان کو بیٹیاں کس طرح قرار دیں؟ پھر یہ بھی ایک اعتراض کرتے تھے کہ اللہ چاہتا تم شرک نہ کرتے. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ لَعَبَدْنَاهُ. بھی مختلف جگہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، گویا اللہ چاہ رہا ہے تو اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ما لهم بذلك من علم، ان کے پاس علم ہی کوئی نہیں. انہم الا یخرصون، اٹکل پچو، سارا کا سارا دین اٹکل پچو. پھر فرمایا کہ جب کبھی مشرکین کے اوپر عذاب آتا ہے تو خوشحال متکبرین کی وجہ سے آتا ہے. آیت نمبر 26 سے 45 تک ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور شرک سے برات کے بارے میں ہے. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر استدلال کیا گیا ہے. اور پھر وہ ایک اعتراض کرتے تھے کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ جو دو بستیاں تھیں نا، طائف اور مکہ، قریبی بستی، جڑواں بستی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ایک سردار عروہ بن مسعود ثقفی، وہ سردار تھا طائف کا، اور ولید بن مغیرہ بڑا سیاںا سمجھا جاتا تھا یہ مکے کے سرداروں میں سے.
تو وہ کہتے تھے قرآن اگر نازل ہونا بھی تھا تو کسی سردار پر نازل ہوتا ہے، یا ولید بن مغیرہ پر اور یا پھر عروہ بن مسعود ثقفی پر، یعنی ان دو بستیوں میں سے کسی سردار پر نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا اللہ کی رحمت تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی ہے کہ جس کو یہ کہیں گے وہاں کو قرآن آئے گا یا ان کو نبوت ملے گی؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، صرف یہ قرآن کی اور وحی کی بات نہیں ہے، یہ جو چند ٹکے ان کو مل گئے ہیں جس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے یہ پھدکتے پھرتے ہیں کہ ہم سردار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی ہم نے دیے، یہ بھی ہم نے معیشت جو ہے لوگوں کی زندگی کے جو لیونگ سٹینڈرڈ مختلف ہم نے بنائے ہیں، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کسی کو زیادہ امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، اللہ نے کیا، سارا امتحان ہے۔ اور یہ درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، اصل میں اس لیے کہ زمین کا نظام بھی تو چلانا تھا، سارے اللہ تعالیٰ امیر کر دیتا تو نوکر چاکر کہاں سے ملتے، یہ دفتروں کا نظام کیسے چلتا، اور اگر سارے غریب ہو جاتے تو پھر ان کو جو ہے وہ نوکریاں کہاں سے ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا نظام چلانے کے لیے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنی ہے قیامت والے دن، وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی بے حقیقتی کا ذکر ہے، پھر فرمایا کہ وحی الہی سے اندھا تغافل، جو کوئی بھی قرآن سے، اللہ کی وحی سے اپنا تغافل برتتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں رکھتا، اس کے اوپر ایک شیطان مسلط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان جو ہے اس کے اوپر تسلط کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ شیطان مسلط ہوئے ہوتے ہیں نا، اصل میں قرآن سے بے توجہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان قرآن کے ساتھ جڑا رہے تو پھر یہ وہ جو قرین ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے اور ساتھ ایک بات سمجھا دیتا ہے۔ وہ جو شیطان مسلط ہوتا ہے، بندہ قرآن سے بے توجہ ہوا، اس کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا، اور پھر شیطان اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ تو ٹھیک ہے، تو ہدایت پر ہے۔ اب وہ پھر ایسی باتیں، ایسی دلیلیں گھڑ گھڑ کے بتاتا ہے لوگوں کو کہ میں تو ہدایت پر ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور وہ اسی طرح بتاتا ہے، اور اسی طرح مجھے قیامت فرمایا یہ جو بدترین ساتھی ہے یہ قیامت والے دن عذاب میں بھی اس کا ساتھی ہوگا۔ آگے آیت نمبر 46 سے 56 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید اور فرعونی رویے ان کا ذکر ہے، اور پھر آگے 57 سے 66 تک عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید اور مخالفانہ جو طرز عمل ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 67 سے 73 تک متقین کا اجر۔ سبحان اللہ، متقین کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے، ان کو بیویاں جو ہیں حوروں کی صورت میں ملیں گی، دائمی خوشی، انعام و اکرام ملیں گے، گھومتے ہوئے تھال، سونے چاندی کے چھلکتے ہوئے جام، ہر من چاہی چیز ہوگی لذت بصر کے لیے، اور ہر قسم کے میوے، اور ہمیشہ کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آگے پھر آیت نمبر 74 سے 80 تک مجرمین کا انجام بتایا گیا کہ مجرمین جو ہے عذاب میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، سورہ مومن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ مجرمین جو ہیں یہ جنت کے جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ ایک دن کا عذاب ہی کم کر دیں۔ اللہ اکبر، یہاں وہ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ کہیں گے کہ اے مالک جو داروغہ ہے جہنم کا، اس کو کہیں گے کہ تو نا اپنے رب سے کہہ ہمیں موت ہی دے۔ اللہ اکبر، قال انکم ماکثون، کہا جائے گا کہ نہیں تم تو اسی میں ہمیشہ رہو گے، موت کوئی نہیں آنی وہاں۔ آگے سورۃ دخان ہے، مکی صورت، توحید ظاہر بنیادی عقائد، توحید و آخرت، اور ماننے والوں کو جزا، نہ ماننے والوں کو سزا، ہلاکت دنیا اور دوزخ، یہ سزا میں دونوں شامل ہیں۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اور دھواں اس کا ذکر ہے دھوئیں کا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آیت نمبر 10 کے اندر، کہ اس دن جس دن آسمان پہ کھلا دھواں آ جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ 3 قسم کے دھوئیں مراد لیے گئے ہیں۔ ایک تو دھواں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، قحط پڑ گیا تھا، اور اس قحط سے لوگ جو بھوکوں مرنے لگے، اور بھوک کی وجہ سے جو آنکھوں کے آگے دھواں سا آ جاتا ہے نا، اس سے وہ دھواں مراد۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے،
اور یہ 40 دن قیامت کے قریب آئے گا دھواں، اور دخان ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ 40 دن تک زمین میں دھواں رہے گا۔ تیسری ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے طبقات ابن سعد کے اندر، لیکن کہا جاتا ہے کہ ضعیف ہے، کہ فتح مکہ کے دن جو ہے وہ ایک دھواں نظر آیا تھا، اس سے شاید وہ مراد ہے، واللہ اعلم۔ عظمت قرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے اس رات کی عظمت جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ لیلۃ القدر، یہاں فرمایا لیلۃ المبارکہ، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ لوگوں میں لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات لی ہے۔ اس سورہ دخان کی اس آیت سے اکثر لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ نصف شعبان کی رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب اس رات فیصلے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے برصغیر میں تو خوب شب برات منائی بھی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کریم نے ایک تو لیلہ مبارکہ فرمایا، اور دوسرا فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سب سے پہلی تفسیر جو ہے قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ تفسیر کے جو اصول ہیں اس میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلا تفسیر کا ماخذ قرآن خود ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، ایک جگہ کی بات دوسری جگہ کھول دیتا ہے۔ تفسیر کا مطلب ہے کھول دینا، ایک جگہ بات نہیں سمجھ آ رہی دوسری جگہ سمجھ آ رہی۔ اگر یہاں نہ سمجھ آ رہی ہو تو دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگی تھی۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہے۔ لہذا یہ بنیادی سورسز دو ہی ہیں۔ تو قرآن نے خود تفسیر کر دی، یہاں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور تیسرے پارے میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب جو لیلۃ، اس کا مطلب ہے لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے، کیونکہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہو سکتا ہے نصف شعبان میں ہو، لیکن قرآن نے خود بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جو لیلۃ القدر ہے یا لیلہ مبارکہ وہ رمضان میں ہے، وہ شعبان میں کوئی نہیں ہے۔ کسی ضعیف حدیث کی وجہ سے، کسی قول کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ شعبان میں، وہ رمضان میں ہے۔ لیلہ مبارکہ جب بھی ہے لیلۃ القدر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان میں تھی، لہذا یہ بھی بات حل ہو گئی۔ تیسری بات فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر بڑی بات کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ قرآن نے خود کہہ دیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بکل امر، اس رات کو فرشتے فیصلے لے کے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہی تو رات ہے۔ انا انزلناہ لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ ایک ہی چیز، لہذا عظمت قرآن اور اس رات کی عظمت، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ آگے پھر فرعون کے انجام کی بات ہے، مختلف اقوام کی ہلاکت۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو بار بار 6 اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے نا، جن کا خطہ عرب سے تعلق تھا، بار بار آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، جب یہ قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں نا، ان پہ نہ آسمان رویا نہ زمین والا کوئی رویا۔ جب عذاب آتا ہے تو ان کے اوپر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، اور نہ ان کو کبھی مہلت ملتی ہے وما كانوا منظرین۔ تو بچ جاؤ اگر آج اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ پھر آگے اہل جہنم کی تواضع، اللہ اکبر، آیت نمبر 43 سے 50 تک وہ خوفناک منظر کشی کی گئی ہے، کیسے تھور کا کانٹے دار درخت جو ہے اس وہ کھانے کو ملے گا، اور پگھلے تانبے کی مانند ہوگا، دھکیل کر جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا، رگیدتے ہوئے کھولتا ہوا پانی سر پر ڈالا جائے گا۔ جہنم کا عذاب چکھو، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو اب یہ عذاب دنیا، یعنی ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا چکھو یہ جہنم کا عذاب، دنیا میں تو بڑا بنا چودھری بنا پھرتا تھا اور مالدار اور عزت والا تھا، ابھی دیکھو یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 سے 57 تک جہاں کہیں اللہ کریم جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے ساتھ جنتیوں کا ذکر، جہاں کہیں جنتیوں کا ذکر ہے ساتھ جہنمیوں، یہ جو متقابلات چلتے ہیں۔ آیت نمبر 51 سے 57 تک سورت کے اختتام تک متقین کی جزا، کہ متقین کہاں ہوں گے، فی مقام امین، متقین امن والی جگہ پہ ہوں گے، باغات و چشمے ہوں گے، ریشم کے باریک لباس ہوں گے،
آمنے سامنے تخت لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں، کذالک وزوجناہم بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، طرح طرح کے پھل، اور ہمیشگی کی زندگی، موت کا کوئی ڈر نہیں، موت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہوگی۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، یہ جو درمیان میں ایک چھوٹی سی موت آنی ہے جو دنیا سے آخرت میں منتقل ہوتے ہیں، بس یہی موت، اس کے بعد کوئی موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی، اللہ کا فضل، زندگی خوشی، فضلا من ربک۔ اچھا، یہ جو جنت ملنی اللہ کے فضل سے ملنی، اللہ کی رحمت سے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سددوا وقاربوا، لگے رہو، عمل کرتے رہو، کرتے رہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ عمل تمہیں جنت میں لے جائے۔ لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی کو عمل جنت میں نہیں لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں فرمایا، مجھے بھی نہیں فرمایا الا ان يتغمدنی اللہ برحمت، اللہ مجھے رحمت، اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آگے سورہ جاسیہ ہے، سورہ جاسیہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی توحید و آخرت، سورہ دخان کی طرح کے مضامین ہیں۔ جاسیہ کا مطلب گھٹنوں کے بل گری، آیت نمبر 28 میں اس کا ذکر ہے۔ اصل میں دھمکی ہے اس میں کفار کو، دنیا پرستی سے بچ کر توحید کی طرف آ جاؤ۔ 3 گروہوں کا ذکر ہے، گناہگار، اہل جہنم کے 3 گناہگار ہوں گے، ایک سخت جھوٹے اور اڑیل، آیت نمبر 7 میں ہے ویل لکل افاک اثیم، پھر فرمایا متکبر اور استہزاء کرنے والے، آیت نمبر 8 اور 9 میں بتایا، اور جہنم کے پھر ایسے بھی لوگ ہیں، یعنی پہلا گروہ ہے آیت نمبر 7 سے 11 تک بتایا، جو جھوٹے اور اڑیل ہیں، ان کے انتظار میں جہنم رہتی ہے، جہنم ان کو انتظار کرتی رہتی ہے۔ دوسرا گروہ آیت نمبر 17 سے 19 تک بتایا کہ یہ اہل کتاب ہے، یہ کتاب و نبوت کے باوجود ضد اور حسد کے سبب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو نفس کے پجاری، یعنی ان کو ساری تعلیمات پہنچی ہیں اور صرف اپنے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ فرمایا یہ دہریے ہیں، قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، وہ کہتے ہیں لگا بدا نظام ہے دنیا کا، یہاں پہ ہم آئے ہیں چلے جائیں گے، جیسے مشین کے پرزے میں ہیں، کوئی ہمارا کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دہری ہے۔ اللہ فرمایا زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، اور یہ سارے لوگ ظالم ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ سب جو ہے وہ ظالم۔ آیت نمبر 26 سے 35 تک قیامت کا احوال اور مجرمین کا انجام، تمام جھوٹے لوگ جو ہے خسارے میں ہوں گے، ہر امت قیامت والے دن گھٹنے کے بل گری ہوئی ہوگی، جاسیہ، اللہ تعالیٰ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، اور اس کے ساتھ پھر ریکارڈ بھی پورا پیش کیا جائے گا، تدعا الی کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون، اللہ اکبر، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن پھر ان کو کہہ دیا جائے گا مجرموں کو کہ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کبھی تمہیں قیامت یاد نہیں آئی، کبھی تمہیں موت یاد نہیں آئی، کبھی تم نے آخرت کی تیاری نہیں کی، اسی طرح آج ہم نے تمہیں بلا دیا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ، قابل تعریف تو ذات اللہ کی ہے، سبحان اللہ، سب تعریف اسی کی ہے، اصل خالق و مالک وہی ہے جو زمین و آسمان اور جہانوں کا رب ہے، بڑائی اسی کے لائق ہے، وہ ایک ہی بڑا ہے، باقی ساری کائنات چھوٹی ہے۔ اپنے آپ کو بڑائی میں شامل کر کے اپنے آپ کو گمراہ نہ کرو اور دنیا اور آخرت تباہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تکبر سے بچائے، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔